بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر جو اسلام کی پہلی جنگ بدر لگی تھی اس کے بارے میں کچھ ہم نے وضاحت پڑھی تھی، ابتدا کیسے اس جنگ کی ہوئی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غیب کی خبر دینا تھا وہ بھی ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا تھا۔ تو آج بھی اسی غزوہ بدر کے اندر کیا نتائج پیش آئے تھے یا اختتام اس کا کیسے ہوا تھا وہ آج پڑھیں گے۔ دیکھیں غزوہ بدر کا واقعہ و نتائج۔ 17 رمضان دو ہجری بمطابق 13 مارچ 624 کو جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو صف بندی کا حکم دیا۔ جنگ کی ابتدا ہوئی، مگر اس بے سر و سامان کے باوجود صحابہ کرام رضوان نے شجاعت اور جان بازی، اس کے اندر جو نون ہے وہ ساکن ہے تو جان بازی کہیں گے، جان بازی کے جوہر دکھائے۔ اسی غزوہ میں ابو جہل کو دو کم عمر صحابہ حضرت معاذ اور حضرت معوذ جو کہ دونوں بھائی تھے، ان دونوں نے ابو جہل کو واصل جہنم کیا۔ میدان جنگ میں کافروں کے بڑے بڑے سردار جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ کی ہلاکت سے کفاران مکہ کی کمر ٹوٹ گئی، انہوں نے حوصلہ ہار دیا، ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ ہتھیار ڈال کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے کافروں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی قتل ہوئے اور اتنی ہی قیدی بنے، یعنی 70 قتل ہوئے اور 70 ہی صحابہ اکرام نے قید کیے۔ ابو سفیان کا قافلہ تو بچ نکلا، مگر مسلمانوں نے اس جنگ میں شاندار کامیابی حاصل کی، جس سے مسلمانوں کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا۔ اس جنگ میں شکست کی وجہ سے کفار مکہ کی ساری عزت خاک میں مل گئی، ان کی جنگی طاقت فنا ہو گئی اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ فتح کے بعد 3 دن تک آپ نے بدر ہی میں قیام فرمایا۔ صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں ہی قیام فرماتے۔ اس کے بعد قیدیوں اور اموال غنیمت کے ساتھ مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ شہدائے بدر۔ جنگ بدر میں کل 14 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا، ان میں 6 مہاجر اور 8 انصار۔ یہ سوال آ سکتا ہے کہ جنگ بدر میں کتنے مسلمانوں نے شہادت نوش فرمائی اور کتنے مہاجر تھے اور کتنے انصار تھے؟ اگر آپ کے پاس ہارڈ جی کاپی ہے اس کو انڈر لائن کر دیں۔ آگے کہتے ہیں 13 صحابہ کرام تو میدان بدر ہی میں مدفون ہوئے، جبکہ ایک صحابی حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال راستے میں ہوا، یعنی یہ پہلے زخمی تھے اور پھر آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ آپ کا مزار شریف صفرا کے مقام پر ہے۔ اسی مقام پر آپ نے مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم فرمایا۔ وہ صحابہ کرام جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے وہ خصوصی شرف اور مرتبے کے مالک بنے۔ ان کے بڑے فضائل ہیں، جن میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ پاک اہل بدر سے واقف ہیں، اور اس نے یہ فرما دیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ تم اب جو چاہو کرو، بلا شبہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، یا یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ یعنی صحابہ کرام جو بدر کے اندر لڑ رہے تھے تو ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اعمال اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، لہذا اب جو کریں اعمال کریں ان کو جنت میں ہی داخلہ ملے گی۔ قیدیوں کے ساتھ جو قیدی کفار بنے تھے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ان کا کیا انجام ہوا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیا کہ وہ ان کے آرام اور ضروریات کا خیال رکھیں۔ ان قیدیوں کے بارے میں مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ان قیدیوں سے 4,000 درہم فدیہ لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے۔
جو لوگ مفلسی کی وجہ سے فدیہ نہیں دے سکتے تھے وہ یوں ہی بلا فدیہ چھوڑ دیے گئے۔ ان قیدیوں میں جو لوگ لکھنا جانتے تھے ان میں سے ہر ایک کا فدیہ یہ تھا کہ وہ انصار کے 10 لڑکوں کو لکھنا سکھا دیں۔ واو۔ آگے کہتے ہیں غزوہ احد کے اسباب اور لشکروں کی تعداد۔ آگے پڑھیں یا اتنا کافی ہے؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ جی استاد محترم کافی ہے کافی ہے تو بسم اللہ۔ انشاءاللہ تو تو اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا اور پیچھے سے ریوائز کرنا بھی شروع کریں، اور آج کے سبق کے حوالے سے کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔